قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟ نمبر 1، بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 2، گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ نمبر 3، کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت کی تھی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کر لیں گے، اور بعد میں دوسروں کا حصہ رکھ لیا تو یہ درست ہے۔ لیکن اگر گائے خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت تھی، مگر اب دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، تو یہ دیکھیں گے کہ آیا اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر واجب ہے تو دوسروں کو بھی شریک کر سکتا ہے، دوسروں کو بھی شریک تو کر سکتا ہے مگر بہتر نہیں، اور اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو دوسروں کو شریک کرنا درست نہیں۔ نمبر 4، اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا خرید لیا، پھر اتفاق سے پہلا بھی مل گیا، تو اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی تب تو صرف ایک جانور کی قربانی اس کے ذمہ ہے، اور اگر واجب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگی۔ نمبر 5، بکری اگر 1 سال سے کم عمر کی ہو، خواہ ایک ہی دن کی کمی ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں، پورے سال کی ہو تو درست ہے، اور گائے یا بھینس پورے 2 سال کی ہو تو قربانی درست ہوگی، اس سے کم عمر کی ہو تو درست نہیں، اور اونٹ پورے 5 سال کا ہو تو قربانی درست ہوگی۔ نمبر 6، بھیڑ یا دمبا اگر 6 مہینے سے زائد کا ہو اور اتنا فربا یعنی موٹا تازہ ہو کہ اگر پورے سال والے بھیڑ دمبوں کے درمیان چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر کچھ فرق معلوم ہوتا ہے تو قربانی درست نہیں۔ نمبر 7، جو جانور اندھا یا کانا ہو، یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زائد جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ نمبر 8، جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 9، اگر جانور اتنا دبلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، اگر ایسا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا فربا ہو اسی قدر قربانی اچھی ہے۔ نمبر 10، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ دانت جڑ گئے ہوں اس کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 11، جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں اس کی قربانی کرنا درست نہیں، اگر کان تو ہوں مگر چھوٹے ہوں
اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 12، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے تو صرف اوپر سے خول اترا ہے، اندر کا گودا باقی ہے تو قربانی درست ہے۔ اگر جڑ ہی سے نکل گئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ نمبر 13، خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ نمبر 14، جس جانور کے خارش ہو تو اگر خارش کا اثر صرف جلد تک محدود ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا اور جانور اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 15، اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں، تو اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو وہ اسی جانور کی قربانی کر دے۔ نمبر 16، جانور پہلے تو صحیح سالم تھا مگر ذبح کرتے وقت جو اس کو لٹایا تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا تو اس کا کچھ حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔